عاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، محفل عباس میں آپ تشریف فرما ہے، اور امام کے اس ناصر، امام کے اس مددگار نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے مولا کی اطاعت میں راہ خدا میں قربان کیے تھے، اسی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایک خصوصی شرف سے نوازا ہے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ان کے ہاتھ نہیں رہے تو یہ دیں گے کیسے. ان کے دروازے کو باب المراد بنا دیا. جو چاہیے ان کا دروازے تک چلے جاؤ. جب تک یہ ظاہری ہاتھ ہوں گے عطا محدود ہوتی ہے، دو ہاتھوں میں کتنا آئے گا اور کہاں تک پہنچے گا. لیکن جب یہ جسم و جسمانیات کی قید سے بالاتر ہو جائیں تو پھر اس عطا کی حدیں نہیں سوچی جا سکتی ہیں. مجھے دو جملے اپنی گزارش شروع کرنے سے پہلے کہنا ہے. پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ ابھی اسی سخی ابن سخی کے نام پر بیٹھنے کی جگہ اور ان کو یاد کرنے کی جگہ بنانے کی بات ہو رہی تھی. آپ کچھ دیکھ تو دیکھیے ان کی طرف سے آتا کتنا ہے. کبھی ہم اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں کہ چلا جائے گا، یہ نہیں سوچتے کہ جا کہاں رہا ہے. دوسری گزارش مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور آج خاص کر کے ایک مومن نے اپنی مومنہ زوجہ کے لیے بصارت کی روشنی کی دعا کی گزارش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مولا عباس کا واسطہ دے کے دعا کیجیے گا. آئیے ہم اس
شہید کا واسطہ دیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس کے کٹے ہوئے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ شفیع محشر حضرت زہرا، جن کو خود کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی یہی دونوں ہاتھ لے کر تو میدان قیامت میں آئیں گی شفاعت کے لیے۔ مالک کو انہی دو کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ دیں کہ پروردگارا، ہم سب کو جو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور وہ تمام مومنین و مومنات جو کسی طرح کی کسی بیماری کا شکار ہیں، معبود تجھے باب المراد کا واسطہ انہیں شفا عنایت فرما۔ بالخصوص اس مومنہ کو جس کی آنکھوں میں ایسی بیماری ہے جس میں بصارت کے واپس آنے میں زحمت محسوس کر رہے ہیں، ڈاکٹر پروردگارہ اسے شفا کامل عطا فرما، بصارت کاملہ عطا فرما، بصیرت کاملہ کے ساتھ ساتھ۔ عزیزو، گفتگو شروع ہوئی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ میں جو وعدہ آپ سے کیا تھا کہ حیات معصومین سے زندگی کے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ان کی عظیم زندگی سے زندگی کے جتنے سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ تو میرا محدود ذہن سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن جتنا میرے چھوٹے سے ذہن نے سوچا تھا وہ بھی سب آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا ہوں، اور اب جو وقت باقی ہے اس میں رکھ نہیں سکوں گا۔ اس لیے میں ان میں سے اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے روزانہ اپنی گفتگو کا آغاز اس آیہ کریمہ سے کرتے ہوئے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا آئیڈیل اور کوئی نہ ہو، ہمارا آئیڈیل صرف محمد و آل محمد علیہ السلام ہو۔ ہمارے سامنے نہ جانے کتنی طرح کے لوگ آئیں گے اور نہ جانے لوگ کس کی نقل کریں گے، کسے اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ کوئی دولت مندوں کو آئیڈیل بنائے گا، کوئی حکومت والوں کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، کوئی فلم کے ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، کوئی کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، لیکن ہمارا آئیڈیل ظاہری زندگی کے لیے بھی باطنی زندگی کے لیے بھی ہر زندگی کے ہر عمل میں ہر مرحلے میں ہمارا آئیڈیل صرف اور صرف صاحبان تطہیر کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہیں ہے جس کے کردار کے ہر لمحے کی اللہ نے ضمانت لی ہو، اور جس کے کردار نہیں، جس کی زبان اور جس کی سوچ تک کی اللہ نے ضمانت لی ہو، وہ صرف اور صرف صاحبان تطہیر ہیں۔ یہ اہل البیت علیہم السلام، یہ محمد و آل محمد علیہم السلام، یہ معصومین کی فہرست میں شامل ہیں۔ صرف یہی معصوم نہیں ہیں، 1,24,000 نبی سب کے سب معصوم ہیں، ان کے علاوہ 12 امام سب کے سب معصوم ہیں، ان کے علاوہ جناب مریم معصومہ ہیں، اور مادر ائمہ، مادر معصومین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا معصومہ ہیں۔ لیکن ان کی عصمت جس منزل کی ہے، اس مرحلے کی عصمت، اس مرحلے کو عصمت کے اس مرحلے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں روزانہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے
کمالات، فضائل اور کردار کی عظمتوں کا تذکرہ صرف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے دل خوش ہو جائیں، بلکہ مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کی فضیلت کے ہر پہلو میں ہماری زندگی کی نصیحتوں کے نہ جانے کتنے پہلو چھپے ہیں۔ ہم نے فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام کو اکثر صرف اس رخ سے دیکھا ہے کہ ان میں یہ کمال پایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے کمالات اور فضائل کو اللہ نے صرف اس لیے رکھا ہو کہ ان کے چاہنے والے انہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ نہیں، ان کے کمالات اور فضائل انہیں دیے گئے تھے اس لیے تاکہ وہ ہماری قیادت کریں، ہم ان کی اقتدا کریں، وہ ہمارے آگے آگے چلیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ان کی فضیلت کے ہر پہلو میں زندگی کے لیے نصیحت چھپی ہوئی ہے، اس رخ سے بھی ان کی فضیلتوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں کہ تمام فضائل میں فضیلتوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ زندگی کے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے جو فضیلتوں کے تذکرے کیے ہیں تو صرف جذبات کے لیے نہیں، صرف دلوں کے سرور کے لیے نہیں، اگرچہ ان فضیلتوں اور کمالات کے تذکروں سے بھی دل و دماغ میں وہ نور پیدا ہوتا ہے، وہ مادیت گھٹتی ہے جو سچائی کو آنے سے روکتی ہے، اور ان کے تذکروں سے وہ معنویت بڑھتی ہے جو سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت آدمی میں پیدا کرتی ہے۔ آپ سوچئے ان کے تذکرے کتنی پاکیزگی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ زندگی بھر دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں گنہگار ہو کے، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم نے حدیث قصہ کی تلاوت کی، جیسے ہی ہم نے ان صاحبان عصمت کا ذکر کیا، فضا اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ فرشتے آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور اب وہ ہماری طرف سے توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں۔ تو میں نے ان فضیلتوں کا تذکرہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ تذکرے ایک طرح سے جیسے ہمارے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں تو ان ہاتھوں کو ہم دھونا چاہتے ہیں تو دھونے کے لیے پاک اور صاف اور بہتا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضیلتوں کے تذکرے ہمارے دلوں کے میل کو دھونے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارے ذہنوں کی گندگی کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ان کی زندگی کے فضیلت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نصیحتوں کے نہ جانے کتنے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آیہ تطہیر جس کی میں نے کل بھی تلاوت کی، پرسوں بھی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس کو، ہر عیب کو، ہر نجاست کو، ہر کمی کو، ہر برائی کو، ہر نقص کو، ہر خطا کو، ہر معصیت کو، ہر گناہ کو، ہر نافرمانی کو، یہ سب کا سب رجس کی فہرست میں شامل ہے۔ کوئی نجاست کی ظاہری قسم ہے، کوئی نجاست کی باطنی قسم ہے، کوئی جسمانی نجاست ہے، کوئی ذہنی نجاست ہے، کوئی فکری نجاست ہے۔ نجاست کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے اہل بیت کو دور رکھے اور انہیں باکمال بنائے، جو کسی کو باکمال بنانے کا حق ہے، تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو مجھے اس آیے کریمہ میں اللہ کے دو وعدے ملتے ہیں، اور اگر آپ آیے کریمہ کے لہجے پر نظر ڈالیں تو اس کا لہجہ وہی لہجہ ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے۔ کلمہ توحید کا لہجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی پروردگار نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی لہجہ اس کا ہے۔ ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے کمالات کے،
اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ دیوار پہ پینٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیوار پر پہلے سے کچھ لگا ہوا ہے، کوئی پینٹ، کوئی کلر، تھوڑا سے چونا، تھوڑا سے پلاسٹر، اگر اسے چھڑایا نہ جائے اور اسی پر وہ پینٹ کر دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد اندر کی گندگی اس باہر کے پینٹ کو خراب کر دیتی ہے۔ صحیح طریقہ ہوتا ہے اسے کھرچ کے صاف کر دینے کا۔ میرے عزیزوں، یہ مثال تو میں نے بات صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، وہاں کھرچ کے گندگی صاف کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں اللہ نے انہیں بنایا ہی پاک و پاکیزہ۔ پہلے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان میں کوئی عیب نہیں، اس کے بعد دوسرا اعلان کیا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں دو اعلان ہیں۔ ایک وعدہ الہی یہ ہے کہ ان سے کوئی برائی نزدیک نہیں آ سکتی، اور دوسرا وعدہ الہی یہ ہے کہ ان سے کوئی خوبی اور کوئی کمال دور نہیں ہو سکتا۔ آیت اخیر یہی تو کہہ رہی ہم سے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے ہر عیب کو دور رکھے۔ اس کا مطلب ان کے پاس کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی برائی نزدیک ان سے نہیں آ سکتی۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی ہر کمال، ہر خوبی، ہر حسن، ہر اچائی، ہر بزرگواری، ہر خوبی، ہر ہنر، ہر فضیلت، ہر کمال ان میں پایا جاتا ہے۔ تو آیت تطہیر کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کمی ان میں نہیں، کوئی برائی ان میں نہیں، کوئی خرابی ان میں نہیں، ان سے قریب نہیں آ سکتی، اور کوئی اچھائی، کوئی نیکی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ہر فضیلت کے پہلو میں زندگی کے لیے نصیحت کے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور فرش عزا پہ بیٹھی ہوئی میری بہنوں، یہ بتاؤ تم یہ چاہتے ہو کہ اہل بیت سے قربت حاصل کرو یا اہل بیت سے دوری؟ خدا نخواستہ اور معاذ اللہ، دوری کا کوئی تصور ہے؟ نہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے دور نہیں ہونا چاہتے ہیں، نزدیک ہونا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے کہ ہم ان سے قریب ہو رہے ہیں یا ان سے دور ہو رہے ہیں؟ پتہ چلانے کا معیار، پتہ چلانے کا پیمانہ، پتہ چلانے کا تھرمامیٹر آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر کیا کہہ رہی ہے؟ میری بات کو سنیں اور یاد رکھیں، آیت تطہیر کیا کہہ رہی ہے؟ ان سے کوئی برائی قریب نہیں آ سکتی، ان سے کوئی خوبی دور نہیں جا سکتی۔ اب اگر ہمیں اپنے کو پرکھنا ہے تو زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھیں، جب تک خوبیاں بڑھ رہی ہیں اہل بیت سے قربت بڑھ رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ زندگی میں برائیاں بڑھ رہی ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے دوری بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ ان سے کوئی خوبی دور نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی برائی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ ہم اپنی زندگی جیسے آگے بڑھے، ہر سالگرہ پر، ہر برتھ ڈے پر کم سے کم ایک بار تو حساب لگائیں، ورنہ معصومین کا حکم تو یہ ہے کہ روزانہ رات میں بستر پر لیٹ کر جو اپنے دن بھر کا حساب نہ لگائے وہ ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے، دن بھر کا حساب لگا کے دیکھیے، ہفتے بھر کا حساب لگا کے دیکھیں، نہ صحیح تو کم سے کم برتھ ڈے پر جب حماقتوں بھری تالیاں پیٹ رہے ہیں، جب جلتے ہوئے چراغوں کو پھونک مار مار کے بجھا رہے ہیں، اس وقت تو سوچیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کیسا گزرا۔ اگر دو چار اچھی عادتیں بڑھی ہیں تو محمد و آل محمد سے قربت بڑھی ہے، اور اگر دو چار برائیاں بڑھی ہیں تو اس کا مطلب ان سے دوری بڑھی ہے، ان سے قربت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان کی زندگی کے فضیلت کے ہر پہلو میں نصیحت کا کوئی نہ کوئی شعبہ چھپا ہوا ہے، اس لیے میں روزانہ آپ کی خدمت میں تذکرے کرتا ہوں وہ کتنے پاک مزاج ہے۔ ہم اور آپ اس سے زیادہ سناٹا ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں؟ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو کسی کو دیکھ کے جی چاہتا ہے اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اور کوئی ہوتا ہے دیکھ کے الجھن ہوتی ہے۔ ان میں سے
الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی میلے کچیلے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہے, بدبو آ رہی اس کے پاس سے, ہمارا جی چاہے گا اس کے پاس جائے؟ نہیں, جی نہیں چاہے گا. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے, گندا ہے, میلا ہے, غلاظت بھری اس کے لباس میں. تو اگر ہمارے اندر اتنی سی بھی صفائی زندگی موجود ہے, تھوڑی سا شعور, تھوڑی سی سمجھ باقی ہے, تو ہم گندگی اور غلاظت کے پاس نہیں جاتے, اور اس کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں جس کے پاس گندگی ہو, جو گندا ہو, جس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے, جو میلا لباس پہنے ہوئے, ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. دیکھیے غربت الگ چیز ہے, غربت کا گندگی سے کوئی رشتہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. کہیں کہیں سے جوڑ لیا جاتا, بیچارہ غریب ہے کیا کرے نا. صفائی میں دولت کوئی شرط نہیں ہے, یہ سب مزاج کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں گندگی پسند نہیں ہے, کوئی گندا ہو تو اس کے قریب نہیں جاتے. اہل بیت علیہم السلام توجہ دیں گے اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہوں گے. محظوظ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اچھا فیض جی, آپ چلیے کسی حد تک بہتر ہو گیا. آپ انشاءاللہ متوجہ ہوں گے, آپ کے دلوں کو انشاءاللہ خوشی محسوس ہوگی جو بات کہنے جا رہا ہوں. میرے عزیزوں سوچئے, اہل بیت علیہ السلام کیسے پاک سینت اور کیسے صفائی پسند ہیں, ان کا مزاج طہارت کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ معصوم تو سب ہیں, لیکن عصمت کی دنیا میں ان کی عصمت کس معیار کی ہے, ان کی عصمت کس معیار کی ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ ان کی عصمت جس معیار کی ہے وہ عصمت مجھے انبیاء میں نہیں دکھائی دیتی. برا نہ مانیے گا, یہ بھی نہ سوچیے گا. نہیں, ابھی آپ کی خدمت میں اس کا ایک ثبوت کم سے کم پیش کیے دیتا ہوں. یہ کتنے پاک مزاج ہیں, انہیں طہارت کتنی پسند ہے, انہیں گندگی ذرا سے بھی برداشت نہیں ہے, ان کے مزاج کو, ان کے کیریکٹر کو. ایک بات آپ سے پوچھوں, مشہور حدیث ہے, حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ محفل عباس میں سالانہ ماہانہ پیسے دینا اتنے کٹ جائیں گے. نہیں, جتنے کم ہوں گے اس سے زیادہ آئیں گے, پریشان ہو. حضور نے حسنین علیہ السلام کے لیے جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں سے ایک مشہور جملہ ہے, الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حضور کے ارشاد کا مطلب نہ سمجھنے والوں نے فوراً جو فیکٹریاں کھول رکھی تھی جہاں گڑھائی ہوتی تھی حدیثوں کی, کچھ چیزوں کی کڑھائی ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی گڑھائی ہوتی ہے. ڈھلتی تھی جہاں حدیثیں, جھوٹ کے کارخانے جہاں جھوٹ کے فرمے ڈھالتے تھے حدیثیں. جیسے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا دیکھیے شروع ہو گئے, وہ چھت ہیں اور وہ پرنالا ہے اور یہ ہے, وہ بھول گئے کہ بھائی اگر شہروں کے کنارے چار دیواری ہوتی تو چھتیں تھوڑی ہوتی تھی شہروں پہ کہ چھت اور پرنالے لگنے لگے. مگر گڑھائی تو گڑھائی ہے, پکڑی تو جائے گی. تو جیسے ہی حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, سننے کو آ گیا, فوراً کوالٹیز بن گئی. جنت کے بوڑھوں کے سردار یہ اور عورتوں کے. حالانکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں وہ بچے کم سے کم سن لیتے واقعے کو, بزرگ تو جانتے ہی ہیں. مشہور واقعہ ہے نا کہ بڑی بھی ایک آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور آپ میری جنت کی ضمانت لے لیجئے. تو حضور نے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. ادھر سے جناب بلال گزرے, حبشہ کے رہنے والے تھے, رنگ ظاہر سیاہ, شکل بھی جیسے حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑی الگ, موٹے موٹے ہونٹ, ٹیڑھے میڑے بال. دیکھا عورت رو رہی, اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور کے پاس آئے تھے جنت کی ضمانت لینے کے لیے. حضور نے کہہ دیا کہ کوئی اور بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. جناب بلال آئے سفارش کرنے کے لیے کہ آپ نے اس سے کیا کہہ دیا, رو رہی ہے. حضور اس کی ضمانت لے لیجیے, مومنہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں. حضور نے کہا کوئی کالا ہی نہیں جائے گا. مشہور ہے نا, سنا ہے آپ نے. اب یہ جو سنا تو آئے تھے سفارش کرنے, خود بھی بیٹھ کے رونے لگے. ادھر سے گزرے حضور کے چچا حضرت عباس, بزرگ
بوڑھے دونوں کو روتے دیکھا, پوچھا, مسئلہ معلوم ہوا, آئے پیغمبر کے پاس سفارش کرنے کے لیے. حضور نے کہا چچا کوئی بڈھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ سب گریا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور آئے کہا تم نے یہ کہاں سمجھ لیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ میں نے تم سے کب کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کوئی بدشکل جنت میں نہیں جائے گا, کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا, کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اس لیے کہ جنت حسن و جمال کی جگہ ہے. جنت میں جو بھی ہوگا جوان ہوگا, جمیل و حسین ہوگا. وہاں کوئی بوڑھا ہو کے نہیں رہے گا. بڑھاپا کمزوری ہے اور جنت میں کمزوری نہیں ہے. وہاں جو بھی ہوگا, جب جنتی بنے گا تو اللہ حسن و جمال بھی اسے دے دے گا اور جوانی بھی دے دے گا. دیکھیے سارے بوڑھے خوش ہو رہے ہیں. تو جنت ہی ہے جوانوں کی جگہ. مگر جیسے ہی حضور نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, کارخانہ کھلا, حدیث گڑی گئی, فلاں بوڑھوں کے سردار. ارے بوڑھے تو ہے ہی نہیں وہاں. اب جہاں ہوں گے وہیں سردار بھی جائے. ہاں تو خیر جوانوں کا ٹھکانا ہے. تو خیر میں آپ ذرا بڑی دیر سے سنجیدہ بیٹھے تھے, اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں ہیں. تو حضور نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار, یعنی سارے جنتیوں کے سیدھے سیدھے. بس ایک جملہ اس میں ایگزمپشن کا ہے, وہ ابوہما افضل منہما. یہ بھی یاد رکھیے کہ کم سننے کو ملتا ہے. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان جوانوں میں جناب آدم, دادا آدم بھی وہاں جوانی ہوں گے, ان کے بعد دادا نوح بھی جوان ہوں گے, سب کے سب جوان ہوں گے. اور یہ سردار ہیں. اللہ کا نظام عدل و انصاف ہے. یہ نہیں ممکن ہے کہ فوج میں کوئی زیادہ کوالٹی والا ہو اور سردار کم کوالٹی والا بنا دیا جائے. آپ نے میری بات پہ توجہ ہی نہیں دی. ایک فوج میں, ایک آرمی میں کسی کو سردار, انڈیا پاکستان کی, خاص طور سے پاکستان کی آرمی ہو تو جو ہمارا وہ اوپر. مگر یہ عدل الہی ہے. یہاں افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو اوپر نہیں لایا جاتا. یعنی کمتر کے ہوتے ہوئے بہتر کو پیچھے نہیں کیا جاتا, بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو آگے نہیں کیا جاتا. کہا امام جماعت کون ہو؟ کہا تمہارے درمیان اگر کئی کھڑے ہو تو کون ہو؟ کہا جو سب سے زیادہ علم والا ہو وہ ہو, جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو وہ ہو. ایک جملہ کہوں آپ سے, ایک چھوٹی سے جماعت کے امام کی بات آتی ہے تو عدالت کے بعد اگر کئی آ جائیں تو جو سب سے زیادہ علم والا, سب سے زیادہ تقوی والا, تو پھر جو امت کا امام ہوگا اسے ان میں سب سے بہتر علم والا, فضیلتوں والا, کمالوں والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عدل الہی کے خلاف ہے. تو جنت میں جب سب ہیں تو سرداری کس کو ملے گی؟ اگر ان سے بڑھتر کوئی وہاں ہو اس کو شکایت ہونا چاہیے کہ ہم ان سے اونچے تھے, ہمیں نہیں بنایا, ان کو بنا دیا. نظام عدل الہی ہے. جب کہا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو پھر مانو اس جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جس میں آدم بھی ہیں, نوح بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں. اور وہ عادل خدا برتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو سردار نہیں بنا سکتا. نبیجی سلوات بھائی آپ کی مرضی. لیکن اطاعت کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اتنی بھی اطاعت نہیں کی جانا چاہیے کہ مولوی صاحب جب تک کہیں گے نہیں سلوات بھیجیے اس وقت تک ہم نہیں بھیجیں. کبھی کبھی سرکشی بھی کیا کیجیے. ہاں یہ نماز جماعت تھوڑی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے نہ آگے نہیں جا سکتے کراس کر کے. تھوڑا بہت آگے جا سکتے ہیں. سلوات اس مجلس کی رونق ہے, معنویت بھی پیدا کرتی ہے اور مدد بھی دیتی ہے. ایک ایگزمپشن کیا ہوا, ابوہما افضل منہما. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اور بھی جنتیوں میں حسن و حسین سے اونچا ہوتا تو پیغمبر اس کا نام بھی لے لیتے. بس ایک ان کے باپ ہیں جو ان سے اونچے ہیں. ابوہما افضل منہما, ان کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے. جنت کے جوانوں کے سردار یعنی جنتیوں کے سردار. یہی ہوا نا مطلب. جنتی کون کون؟ جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے آئیں جو جنت جائیں. اب یہ کب فرمایا حضور نے؟ حضور کا انتقال کب ہوا ہے؟ تھوڑی دیر ساتھ چلیں آپ میرے, تھوڑا بہت حساب بھی لگایا کریں, یاد رہ جائے گا. حضور کا انتقال کب ہوا ہے؟ 28 صفر سن 11 ہجری,
یعنی ہجرت کا 11واں سال، دوسرا مہینہ، مہینے کے آخری دنوں میں 28 تاریخ، 28 صفر سن 11 ہجری حضور کی وفات کی تاریخ. امام حسن بڑے، امام حسین چھوٹے. تاریخ پیدائش کیا؟ رمضان کی 15 تاریخ، ہجرت کا 3را سال، امام حسن کی پیدائش. رسول اللہ کی وفات کے بعد کتنے سال کے ہوئے؟ مہینے چھوڑ دیے، 7 سال پورے ہو گئے. اور امام حسین 3 شعبان سن 4 ہجری، سن 4 ہجری، 1 سال کا فاصلہ، صرف اگلے سال وہ پیدا ہوئے. تو پیغمبر کی وفات کے بعد عمریں کتنی ان کی؟ 6 سال اور 7 سال. سوچو عزیزو، جو 6-7 برسوں کی زندگی میں کمال کی اس منزل پہ ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا جائے، وہ کتنے اونچے ہوں لوگ. ان کا مزاج طہارت سنو، ابھی نہیں سنا ہے میں نے آپ کو. ان جنتیوں میں جناب آدم بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ جناب آدم شامل ہیں. کہاں پیدا کیے گئے تھے؟ جنت میں. جنت میں رہے نہیں، جنت چھوڑنا پڑی تھی، دنیا میں آنا پڑا تھا. کیوں؟ وہ ایک کام تھا جو جناب آدم نے کر لیا تھا، حرام تھا وہ کام. حرام کام معصوم نہیں کر سکتا. کیا کر لیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت جو ہے اس کے پاس نہ جانا آدم و حوا. تو کیا اس کے پاس چلے گئے تھے؟ نہیں. پھر اس کا پھل کھا لیا تھا. پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا؟ منع نہیں کیا تھا. ایسا ہم آپ بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ گئے پکنک میں، امرود کا پیڑ ہے، سیب کا پیڑ ہے، کوئی اوپر کھڑا ہوا درخت پہ چڑھ گیا، توڑ رہا ہے، تو ہم چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں وہاں سے ہٹو. آپ کو تجربہ نہیں، ہمیں بہت تجربہ آم کے پھلوں کا توڑنے کا. آم آپ نے تو اتنے کھائے، آم اتنے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں 2-2 کلو کے، اور جب اوپر سے توڑے جاتے ہیں اگر کسی کا سر پہ نیچے گر جائے اور بچہ ہو تو چوٹ لگ سکتی ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے بچہ کو درخت کے پاس نہ جانا. تو اس درخت کے پاس نہ جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کھانا بھی نہیں اس میں سے. آگے بات سمجھ نہیں آ گئی کہ کھانے کی پابندی نہیں ہے، لیکن جب آدم و حوا سے کہا درخت کے پاس نہ جانا، اچھا ہے کہ پھر اب اس کا ادھر کا معاملہ ہی ختم کر دیں، رخ بھی نہ کریں ادھر کا، نہ جائیں نہ کھائیں. یہی احتیاط کا تقاضا ہے. پتہ نہیں کیوں اللہ نے منع کیا. ایک مرتبہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک کھیت کے کنارے جس میں تربوز کی کھیتی تھی. تربوز کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ واٹر ملن. اچھا چلیے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اردو ہی کا لفظ لگ رہا مجھے تو، یہاں پانی ملتا ہے. تربوز کی کھیتی بھی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ بیل ہوتی ہے زمین پہ پھیلی ہوئی، زمین پر باریک سی اتنی پتلی سی ڈنڈی ہوتی ہے، زمین پہ پھیلی ہوتی ہے، اسی میں یہ بڑے بڑے تربوز لگے ہوتے ہیں. یہ جو اپنی عقلوں پر ہم ہر چیز کو پرکھ کے طے کر لینا چاہتے ہیں اور فوراً فیصلے دیتے ہیں کہ مذہب کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں ان کی عقلوں کے لیے ذرا یاد آ گئی بات تو سنا دوں بہانے سے. بیٹھے ہوئے تربوز کی کھیتی نیچے تھی، اتنے بڑے بڑے تربوز، اتنی باریک سی اس کی بیل. بیٹھے تھے ناریل کے درخت کے نیچے. ناریل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کوکونٹ اتنا بڑا. اور درخت کتنا ہوتا ہے؟ آسمان کو چھوتا ہوا، یہ مضبوط پیڑ. ناریل اتنا بڑا پھل اور درخت اتنا مضبوط، اور تربوز اتنا بڑا پھل تو اتنی باریک ہے. مالک کہتے ہیں تو حکیم ہے اور عالم ہے اور تیرا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا پھل تو اتنے مضبوط درخت میں لگایا اور اتنا بڑا تربوز اتنی باریک سی بیل میں لگا دیا. یہ سوچ ہی رہتے. ناریل کے درخت کے اوپر ایک بندر تھا، اس نے اگر میں سمجھا دیتا ہوں، ایک ناریل توڑا اور اس نے اوپر سے چھوڑ دیا. ماما بھی نہیں پہنے تھے وہ. اب جو اوپر سے ٹن سے گرا سر پہ، کہنے معبود سمجھ میں آ گئی مصلحت، یہ کیوں نے وہاں کیوں نہیں لگایا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو جناب آدم سے کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اچھا تھا کہ اس کا پھل بھی نہ کھاتے، لیکن کھا لیا.
تو کھا لیا تو جنت سے ہٹائے گئے. یہ جو کام انہوں نے کیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ترک اولا. ترک اولا. ماشاءاللہ مجلس سے سننے کا فائدہ ہے. ترک اولا یعنی جس کا کرنا ٹھیک تھا اسے چھوڑ دیا. اولا کو اولا یعنی پریفر کرنا کسی چیز کو. جو چیز ٹھیک ایسا کرے اسے ترک کر دے, چھوڑ دے. ترک اولا. جناب آدم نے کیا کیا تھا؟ اس درخت کا پھل نہ کھایا ہوتا یہ تھا اچھا, کھا لیا تو کیا کیا؟ ترک اولا کیا. ترک اولا کیا چیز ہے اسے آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو مثال سے انشاءاللہ میرا بچہ سمجھ جائے گا. یہیں بغل میں آپ کے ادھر بھی ادھر بھی گاڑیوں کی آواز آیا کرتی, میرے خیال سے موٹر گیرج ہیں. تو موٹر گیرج میں جب کوئی کام کرنے والا آتا ہے تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو وہ لباس پہنے, سوٹ پہنے ہوئے ہیں, اس میں جگہ جگہ کہیں گریس بھری ہے, کہیں تیل لگا ہوا ہے, کہیں مٹی بھری ہے, پورا لباس گندا ہوتا ہے نا. جو میکینک ہوتا ہے اس کے بدن پہ جو لباس ہوتا ہے جو وہ گیرج میں پہن کے کام کرتا ہے, اور یہاں سے کم دیکھنے کو ملے گا. اس کی اصلی مثال دیکھنا ہے تو اپنے ملک پاکستان انڈیا چلیے, پیدائش سے وفات تک اس کپڑے کو نہانے کا موقع نہیں ملتا جو مستری پہنتے ہیں. گندا, غلیظ, دھول, مٹی کا تیل, ڈیزل, آئل, گریس, ہر چیز اس میں بھری ہوئی ہے. اب اگر اس پہ 2-4 بوند پانی سے گر جائے تو کہیں دکھائی دے گی؟ نہیں پتہ چلے گا نا. اور عید کا دن آیا, سفید براق پاکستانی بہترین سلوار قمیض پہن کے آئے, سوچی بہترین سفید براق, پانی پی رہے تھے, دودھ اور چائے نہیں, پانی پی رہے تھے. تو پانی کے قطرے بھی اگر اس سفید صاف ستھرے توجہ دیجیے گا سب ستھرے لباس سے گر جائے تو یہ نشان بھی دکھائی دیتا ہے. غلیظ اور میلے میکینک کے کپڑوں پہ پانی نہیں, تیل بھی گر جائے تو گندگی دکھائی نہیں دے گی, لیکن صاف ستھرے لباس پر اگر پانی کے 2 قطرے بھی گر جائیں تو دکھائی دیں گے. ترک اولا اس کردار معصوم کا نام ہے جہاں گناہ تو دور کی بات ہے, اللہ کی رضا کا ذرا سے تصور ہو جائے تو اس کی مخالفت کا داغ اس پاکیزہ لباس سے دکھائی دیتا ہے. یہ ہے ترک اولا. اب ترک اولا کو محسوس کر لیا آپ نے؟ اگر آپ نے ترک اولا کو محسوس کر لیا تو کوئی گناہ ہونا نہیں ہے, نہ حرام ہے, نہ مکروہ ہے, نہ کرتے تو اچھا تھا. ہمارے جیسوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. وہ ان کے لیے جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے سموسا کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں ماما پہن کے وہاں کھڑے ہو کے کھانے لگوں تو کوئی نہ کوئی مولانا کیا بہت بھوک لگی تھی, ہم سے ہی کہہ دیتے, ہم گاڑی کھول دیتے. کیا تھا بھائی یہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک, یہ نہ کہ یہ مولانا بڑے پاک بن رہے ہیں, میں بھی ماما اتار دوں, کبا اتار دوں, پھر آپ کے ساتھ سلوار قمیض پینٹ شرٹ پہن کے گھوموں, میں بھی کھڑے ہو کے سموسا کھاؤں, آپ بھی کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو جہاں سے ذرا درجہ بلند ہوتا ہے وہیں سے سلسلہ بدل جاتا ہے. ترک اولا کو آپ نے پہچانا, آدم کو پہچانا, جنت کو پہچانا, حسنین کے بارے میں سنا. اب مجھے سب سنا کے کہنے دیجیے, اس کے لیے اتنا وقت لیا ہے کہ ان کی طہارت کا مزاج سنو, اس کی عصمت سنو, ان کی عصمت و طہارت و حضرت کو محسوس کرو. وہ جنت جو آدم کے ترک اولا کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکی, وہ جنت جو آدم کے ترک اولا کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکی. حسنین کا بچپن اتنا پاک ہے کہ اپنے بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب اگر ان کے قریب جانا ہے تو کردار کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا. ایمان کی سفیدی پر تقوی کا ڈٹرجنٹ اس طرح سے لگاؤ کہ پھر گناہان کبیرہ کا تو داغ دکھائی نہ دے.
اور گناہ صغیرہ کا داغ چھوٹا موٹا کہیں پڑ جائے تو جلدی سے توبہ کے پانی سے اسے دھو ڈالو، ورنہ یہ اپنے پاس آنے پہ راضی نہیں ہوں گے. ان کا مزاج دیکھا ہے، ان کا مزاج سنا ہے، یہ گندگی کو اپنے پاس دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں اور یہیں سے میرے اس موضوع کا آغاز بھی ہو جائے. کل تک یہ بات کہی تھی اور کل بھی کہی تھی، پرسوں تک یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے میں خالق کو یاد رکھتے تھے. اور ان کی زندگی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ان کا برتاؤ مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ تھا. میں نے اس کے کچھ نمونے دیے تھے کہ جانوروں کے ساتھ بھی کیسا برتاؤ تھا، مگر وہی مہربان مزاج جو اپنے قاتل کو پانی نہیں شربت دے دے منہ سے ہٹا کے. مولا علی نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا نا. جن کے دل میں اپنے قاتل کے لیے بھی اتنی نرمی ہو، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے انہیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. میں دو نمونے آپ کے سامنے رکھوں. مخلوق کے ساتھ ان کا برتاؤ مہربانی کا برتاؤ ہے، اور یہ چاہنے والوں کے ساتھ بھی مہربانی ہے یہی برتاؤ. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چاہنے والا، اس کا نام ہے شعرانی. ہے چاہنے والا مگر ایک بہت بری عادت کا شکار ہے، شراب پیتا ہے، شرابی ہے. اللہ ہم کو اس لعنت سے محفوظ رکھے. ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں شراب پانی سے آگے بڑھ کے پلائی جا رہی. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اسی لیے شریعت نے ایسی خطرناک چیزوں کے لیے پہلے سے دور سے، جیسے گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو دور سے سپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں تاکہ وقت پر بریک لگ جائے، اسی طرح سے بعض معاملات میں شریعت نے یہی کہا ہے. اسی لیے دو بڑے خطرے جو انسانی زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں کہ عین وقت پہ اپنے کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا شریعت دور سے پابندی لگاتی ہے. ایک جنسی خواہش کا غلبہ ہے کہ عین وقت روکنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا دور سے بریک لگاتی ہے. دیکھو نہیں، چھو نہیں، پہلے سے بریک لگاتا ہے. اسی طرح سے شراب بھی اس خطرناک بیماری کا نام ہے. شیطان اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اس سے کہ اس ایک عادت سے نہ جانے کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں. جب صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اب سب برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لہذا یہاں بھی دور سے پابندی معبود لگاتا ہے. صاحب پینا تو دور کی بات، پلانا تو دور کی بات، رکھنا تو دور کی بات، جس جگہ بیٹھ کے شراب پی جا رہی ہو وہاں بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھاؤ. لوگ سوچتے ہیں ہم سے کیا مطلب، اگر نہیں ہم تو پی نہیں رہے. نہیں، وہ جانتا ہے تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، تمہارا پاور کتنا ہے، تم روک کتنا سکتے ہو. وہاں بیٹھو نہیں جہاں پی جا رہی ہے، دور سے بریک لگوا رہا ہے. تو امام کا چاہنے والا تھا، شرابی تھا، شعرانی نام تھا. ظاہر ایسی بری عادت کا شکار تھا، بد نصیب تھا، فقیر بھی تھا، تنگ دست بھی تھا. بادشاہ وقت کا گورنر شہزادوں میں سے کوئی، ہم وقت کو شہزادہ بھی نہیں کہنا چاہیے، نہ وہ شاہ نہ یہ شہزادے. وہ کسی نے کہا نہیں تھا چوری میں پکڑے گئے تھے اور سزا دینے کے لیے مامون نے فیصلہ کیا کہ تو کیا سزا دے گا، تو مجھ سے بڑا چور ہے، بیت المال کیا سارا قبضہ تیرے اوپر ہے. غلام زادے تھے اس میں یہ سب کے سب. ہے بہرحال وہ جو اس وقت حاکم تھا اس کا کوئی خاندان کا بیٹا ویٹا کوئی تھا. تو جب یہ لوگ آتے تھے شہروں میں تو پبلک کو اپنا بنانے کے لیے پیسہ بانٹتے تھے، لٹاتے تھے. تو لٹ رہا تھا پیسہ، بٹ رہا تھا پیسہ. یہ بھی فقیر تھا، یہ بھی گیا تھا کچھ ہمیں مل جائے. مگر اسے جو حاجب تھے، جو دربان تھے، جو واچمین تھے، وہ اندر بلڈنگ میں نہیں جانے دے رہے تھے، باہر بیٹھا ہوا تھا. ہاں، امام کا چاہنے والا. امام کو ایسے موقع پر یہ لوگ ضرور بلاتے تھے، زبردستی نے بلایا تھا، طلب کیا جاتا تھا، بڑی بڑی رقمیں دی جاتی تھی، سب سے زیادہ رقم دی جاتی ہے. اور بات ہے ایسا بھی ہوا ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ مدینے والوں میں جو کچھ بانٹا تھا، جتنا دیا تھا اتنا تنہا امام کو دے دیا. اور امیر شام کے خادموں میں سے ایک نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دی تو امام نے سب اسی کو دے دیا. تو یہ بلائے جاتے تھے، مجبوری تھی ان کی، لیکن یہ اس مال کو لینے نہیں جاتے تھے. اور اگر زبردستی انہیں دیا بھی جاتا تھا تو تقسیم کر دیا کرتے تھے. امام کو بلایا گیا، چھٹے امام ہے، بلایا گیا، جانا پڑے گا، مجبوری ہے. گئے تو دیکھا دروازے پہ شعرانی بیٹھا. کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں بھی پریشان حال ہوں، اندر پہنچ جاتا کچھ مجھے بھی امیر سے مل جاتا، لیکن یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے. امام نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، اب کون روکے گا. امام کے ساتھ گیا
اب جب دیکھا گیا کہ امام کے ساتھ آیا ہے تو اس کو بھی ذرا کچھ زیادہ ہی نوازا گیا، اس کو پیسے سے مل گیا، وہ باہر آ گیا، امام تھوڑی دیر بیٹھے، باہر نکلے۔ توجہ دیں، یہ کون ہے؟ امام کا اپنا ہے، امام کا اپنا ہے، مگر ایک بری عادت کا شکار ہے۔ توجہ دیں، میرا ہر جوان سنے، میری ہر چھوٹی بہن سنے، جو اپنے بچوں کو پال رہی وہ بہنیں بھی سنے، جو مستقبل کی ماں ہیں وہ بہنیں بھی سنے، میرے بھائی، میرا ہر جوان سنے، جو اس ماحول کا شکار ہو کے کبھی کبھی اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر لمحے ڈر ہے کہ اس بری عادت کا شکار ہو جائیں جو قابل لعنت بنا دیتا ہے انسان کو، جو صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ ختم کر دیتا ہے، وہ بیماری کہ جو یہ فیصلہ ختم کر دیتی ہے کہ بیٹی ہے کہ بہن ہے کہ ماں، عقل کو چھین لیتی شراب، اور ہر وہ چیز جو عقل کو چھین لے مذہب اسے حرام قرار دیتا، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو۔ تعویل یہ بھی کی جاتی ہے اتنی تھوڑی لینے میں کیا حرج ہے کہ جس میں کوئی نشانہ ہو۔ میں کہتا ہوں آفت کیا آئی ہوئی ہے اسی کے لینے میں، اور آپ کے پاس کچھ نہیں اس کے علاوہ، یہ شیطانی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ شراب پیتا ہے، امام نکلے، بازو پکڑا، مجمع سے الگ لے گئے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کا برتاؤ مہربانی کا برتاؤ۔ ہم آپ کبھی کبھی کسی سے کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو بھرے مجمع بھی پھر پڑتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، مگر یہ شرابی ہے، اس کے باوجود امام کا برتاؤ، اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ، مہربانی کا برتاؤ، بازو پکڑا، الگ لے گئے۔ جملہ سنیے اور یاد رکھیے، امام نے بازو پکڑ کے الگ لے جا کے اس سے کہا کہ شارانی، برائی برائی ہے چاہے کوئی کرے، اچھائی اچھائی ہے چاہے کوئی کرے، مگر سنیے اور یاد رکھیے گا، اگر یہی یاد رہ گیا پورے اشرے میں آپ کو، تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے کم سے کم اپنے مولا کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ شارانی، برائی برائی ہے چاہے کوئی کرے، اچھائی اچھائی ہے چاہے کوئی کرے، لیکن اگر کوئی ہمارا چاہنے والا اچھائی کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور برائی برائی ہے چاہے کوئی کرے، لیکن اگر کوئی ہمارا چاہنے والا کوئی برائی کرے تو یہ زیادہ بری بات ہے۔ عزیزو، وہ صاحبان طہارت ہے، انہیں گندگی پسند نہیں ہے، وہ جب تمہیں اور ہمیں گناہوں کی گندگی میں دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکیاں ہمارے درمیان دکھائی دیتی چلی جائیں، برائیاں ہمارے بیچ سے ختم ہوتی چلی جائیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے، محمد و آل محمد۔ پھر وقت ختم ہو گیا اور پھر میں اپنی بات کو نہیں کر سکا، اور پھر میں پوری بات آپ تک نہیں پہنچا سکا۔ میں آج معصومین کے سبق سے، جو زندگی سے جو سبق سیکھ کے آپ کی خدمت میں رقم کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے ایک نمونہ بہرحال میں نے پیش کر دیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔ میں نے کل یا پرسوں جملہ کہا تھا کہ اگر یہ گردنیں بھی کاٹتے تھے تو یہ بھی ان کی مہربانی کا تقاضا تھا کہ اگر اس کی گردن نہ کاٹی جائے تو نہ جانے کتنی گردنیں یہ کاٹے گا، اگر اسے نہ مٹایا جائے تو نہ جانے کتنے وجود یہ عدم سے بدل دے گا، فنا کر دے گا۔ اس لیے وہ تلوار بھی چلاتے تھے تو وہ بھی امت پر مہربانی کا نتیجہ تھا، ورنہ وہ گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ سروں کو کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے کے لیے آئے تھے، وہ زندگیاں چھیننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ زندگیاں دینے کے لیے آئے تھے۔ جو اپنی جان دے کے آج بھی کائنات میں زندگی بانٹ رہے ہوں، وہ کہاں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھوں کسی کی زندگی چلی جائے، مگر مجبوری ہوتی تھی ان کی کہ اب ایسی زندگی ہے جو دوسری زندگیوں کو ختم کر رہی ہے تو اسے لینا پڑتا تھا، ورنہ ان کو مہربانی والے تھے۔ اور کیسے مہربان تھے، میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، نہ جانے کتنی ان کی زندگی کے نمونے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان جو مشکلات پیدا ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی کی دشواریاں بڑھ رہی ہیں، ان میں ایک یہی کمی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے معصومین کی زندگی کا اور سیرت کا یہ سبق بھلا دیا۔ ہمارے اندر فوراً جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے، بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو اس سے بڑھ کے بدسلوکی ہم کرنا چاہتے ہیں، مگر معصومین نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا ہے۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کی مہربانی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ میں وقت ختم ہو رہا ہے،
اس لیے نمونے اور ہیں، میں کل پرسوں ابھی جو وقت باقی اس میں پیش کروں گا اور شاید اب نئے موضوع آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں ان کی سبق ان کی زندگی کے، لیکن دو بنیادی باتیں میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی کے ہر لمحے میں خالق کو یاد رکھا جائے، یہ ہے سیرت معصوم، اور دوسرے یہ کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے، یہ ہے سیرت معصوم۔ اس میں جیسی جیسے مخلوق کی قسمیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، مہربانیوں کے تقاضے ہیں، اس اعتبار سے ان کی مہربانیوں کے نمونے بھی دکھائی دیتے ہیں ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں جو فاصلے پیدا ہو گئے ان میں ایک فاصلہ یہی ہے کہ وہ کتنے مہربان تھے۔ ہم کسی غریب کو فقیر کو دیکھ کے کنارے لگ جاتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام، سید سجاد حضرت زین العابدین، نہ جانے کتنے معصومین کی زندگی میں ایک ہی طرح کا واقعہ ملتا، سڑک کے کنارے ہم آپ تھوڑا سے لباس صحیح صاف ستھرا، تھوڑا سے اسٹیٹس ہائی، تھوڑا سے بزنس چل گیا، تھوڑا سے شہر میں پہچانے جانے لگے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ کچھ غریب اور فقیر لوگ سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھے ہوئے سوکھی ہوئی روٹیوں کے چند ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام ادھر سے گزرے، سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دے کے کہا کہ ابن رسول اللہ تشریف لائیے۔ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے فقیر بلائیں اور ہم آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس، امام گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ الگ الگ واقعات ہیں، ایک واقعہ یہ ہے کہ امام بیٹھ گئے، ان کا نوٹ فرمائیے، امام نے کہا میں روزہ ہوں لیکن بیٹھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے ان غریبوں کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کچھ کھایا بھی، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا تم نے ہماری دعوت کی، ہم نے تمہاری بات مان لی، اب تمہاری دعوت ہمارے گھر پہ ہے، ہمارے گھر چلو۔ پھر لے گئے، پھر کھانا کھلایا اور ان کو اتنا عطا کر دیا کہ ان کی فقر اور ان کی تنگدستی بھی دور ہو گئی۔ تو ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں معصومین کی سیرت میں۔ ہم نوکر ہمارے برابر بیٹھ جائے، ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان ایک لفظ ہوتا ہے چپراسی، یہاں نہیں ہے خیر لعنت۔ ایک صاحب ہمارے دوست تھے، ایسی یہی فرشادہ کی دوستی تھی، پاکستان کے رہنے والے، کہ ہم جہاز سے آ رہے تھے، امریکہ جا رہے تھے تو امریکن مل گیا، ساتھ بیٹھا تھا، باتیں کرنے لگا۔ وہ امریکہ سے پاکستان کی کسی فرم میں نوکری کرنے گیا تھا، تو پوچھا کیسا لگا، اس نے کہا اور سب تو سمجھ میں آ گیا، ایک بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا وہ کیا سمجھ نہیں آیا؟ کہا ہم جس فرم میں کام کر رہے تھے اس کے جو مالک تھے، ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ اپنی گاڑی سے اترتے تھے، ایک چھوٹا سا ان کا بریف کیس تھا، وہ پہلے خود چلے جاتے تھے آفس، پھر وہاں سے پیون آتا تھا، وہ بریف کیس لے کے جاتا تھا۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اپنا بریف کیس ہی خود اٹھا کے کیوں نہیں لے جاتے تھے، اتنا بڑا نہیں تھا، اس طریقے کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا، اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا یہاں ہم اپنا بیگ خود اٹھا لیں، اس سے بڑی توہین کیا؟ ہم بڑے آدمی صاحب ہیں، ہمارا تو چپراسی اور پیون اٹھائے گا، آپ کی سمجھ میں بھی شاید نہ آئے، لیکن ذرا انڈیا پاکستان چل کے دیکھیے، وہاں اگر گاڑی سے اتر کے اپنا بریف کیس اٹھا لیا تو صاحب نہیں رہ گئے، ان کو صاحب رہنا ہے۔ مگر معصومین کی سیرت کیا ہے؟ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام بھی ہیں اور ظاہری طور پر ولی عہد ہیں، یعنی حاکم وقت کے بعد دوسری بڑی شخصیت آپ کی ہے ظاہری طور پر، مگر جب کھانا کھاتے تھے تو گھر کے ایک ایک خادم اور غلام کو بلا کے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ معصومین کی سیرت میں تذکرہ اور ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں میرے وہ بھائی جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری ہیں، کہ جب کام کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو گھر کے چھوٹوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے۔ یہ زندگی کے سبق ہیں جنہیں ہم سیکھیں تو ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلیں ختم ہو جائیں۔ آج کمیونیکیشن گیپ کا لفظ ایک جو ایجاد ہوا ہے وہ صحیح لفظ ہے، لیکن سب سے زیادہ کمیونیکیشن گیپ تو اس وقت خود ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے، بچے اور ماں باپ آپس میں بات نہیں کرتے، وہ آفس میں، وہ جاب پہ، وہ ٹی وی پہ، وہ کمپیوٹر پہ، وہ اپنے روم میں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنی ہابی میں، وہ اپنی ہابی میں، ایک خودغرضی کی ایسی دنیا آباد ہو گئی ہے جہاں انسان کے ساتھ رہ کے بھی ساتھ نہیں رہ رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہمارے اندر
صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ باقی رہ گیا ہے، دوسرے کا ذرہ برابر بھی خیال کرنے کا ہمارے درمیان تصور گھٹتا چلا جا رہا ہے، جبکہ معصومین کی زندگی کی اسباب میں سے ایک سبق یہ تھا کہ اپنے آپ کو کچل کے دوسرے کے کام آؤ۔ 3 دن روزہ رکھ کے روٹی فقیروں کو کھلا دینا خالی کوئی قصہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اپنے سامنے کا سارا افطار دے دینا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ سے محفل عباس کے لیے کہا گیا ہے، آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ساری آمدنی جو منتقل کر دیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کام کو کریں۔ میرے پاس اب وقت کم بچا ہے، مگر میں پھر بھی عرض کروں گا کہ ہمارے اندر ایثار کی کمی کی وجہ سے سوچ بدل گئی ہے، ورنہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سارے خیر میں کوئی چھوٹا سے بھی کام اگر خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ کہاں جاتا ہے۔ ہم آپ سیونگ کرتے ہیں، پیسے بچا کے رکھتے ہیں، 5%، 10%، 20% شیئر میں لگا دیا، زمین میں لگا دیا، کتنے % ہم کما لیں گے، ڈبل کر لیں گے، یہی تو کریں گے نا۔ سال بھر میں 2 گنا 4 گنا کر لیں گے، بزنس میں لگا دیں گے، کتنا کما لیں گے عزیزو، مگر دنیا میں جو ہم لگائیں گے وہ کتنا بڑھے گا۔ اب مجھ سے سنو، اور میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا، باقی باتیں کل کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو ایک میسج دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ جب بھی تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے فہو یخلفہ، تو اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ خلف کہتے ہیں جو آگے چلے اور ہٹے اور پیچھا اس کی جگہ آ جائے، اسی لیے اولاد کو اخلاف کہا جاتا ہے۔ میں لفظوں کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کیچ کر سکیں آیت کے میسج کو۔ باپ کے بعد بیٹا خلف ہے، تو باپ کے بعد بیٹا آخرت میں آتا ہے کہ دنیا میں؟ دنیا میں آتا ہے۔ آیت کہتی ہے وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ، جب بھی تم راہ خیر میں کچھ خرچ کرو گے تو اللہ اس کا خلف تم کو دے گا۔ خلف کے 2 مطلب ہیں، بعد میں آنے والا اور زیادہ اچھا آنے والا۔ جو گیا ہے اس سے زیادہ آنے والا، تو مالک کہہ رہا ہم تمہیں اسی دنیا میں اس سے زیادہ دے دیں گے۔ اب اس کے بعد بھی بھروسہ نہ ہو تو مالک جانتا ہے بھروسہ نہیں کریں گے، اس لیے اس نے ایک جملہ اور کہا، وہو خیر الرازقین۔ ہم بختو میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تم سے کون سا میں نے معاہدہ کیا تھا، کون سا بقول بمبئیا انگریزی کے کنٹریکٹ کیا تھا، کون سا کنٹریکٹ تھا؟ تم کو جو اتنی روزی دی تم نے، ہم نے کوئی معاہدہ کیا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا؟ تم سے ہی نہیں، تو ہم سے وعدہ لیتے کیا؟ اتنا تمہیں ہم نے یوں ہی دے دیا۔ اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم روزی دینے والوں میں سب سے بہتر روزی دینے والے، اس کے بعد ہی تو بھروسہ نہیں کرتے۔ ہوا وہ دیکھ رہا جس نے دی بغیر دیے بغیر مانگے دیا تو تم سے وعدہ کر رہا۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حدیث قدسی میں آیا، ایک صلوات بھیجے، تھوڑا دیر رات میں پڑھوں گا۔ کھجور ہم آپ افطار میں تو کھاتے ہی ہیں کم سے کم۔ جو کھجور ہے، اس کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، حالانکہ آج کل کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے گٹھلی نکال کے رکھ دی، چالاک پڑوسی نے اٹھا لی، کہا ملتان لے لے، ہم نے کہا ہاں لے لو، معلوم ہوا تو بادام تھا۔ تو کھجور میں گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی پہ اگر آپ غور کریں سفید چھلکا ہوتا ہے، ایک دراز سی ہوتی ہے نا گٹھلی میں، ایک لائن سی ہوتی ہے باریک سے، اس کے ساتھ ایک بہت باریک سفید سی جھلی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی قیمت ہے؟ کھجور کی قیمت ہے، گٹھلی کی قیمت ہے چلیے، لیکن اس کو جو باریک سفید جھلی ہے اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس کو قطمیر کہتے ہیں، قطمیر کہتے ہیں اس کو۔ کھجور کی گٹھلی میں جو سفید باریک جھلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ حدیث قدسی سنانا چاہتا ہوں، تو ایک تو اس لفظ کو پہچان لیجئے۔ اس کے بعد مدینے جو حضرات گئے ان سے پوچھیے احد گئے ہیں؟ وہ یقیناً گئے ہیں۔ پہاڑ دیکھا احد کا؟ دیکھا ہے۔ آپ کی جیب میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ میری جیب میں؟ مولانا کی جیب بہت بڑی ہوتی ہے مگر احد کا پہاڑ اس میں بھی نہیں آئے گا۔
احد کا پہاڑ کاٹ پیٹ کے بھی آج بھی پہاڑ ہے بہرحال. تو کوہ احد کو سوچ لیجئے, کھجور کی گٹھلی کو سوچ لیجئے. زیادہ وقت نہیں لوں گا, حدیث سن لیجئے. اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن خلوص دل کے ساتھ میری راہ میں کھجور کی گٹھلی پر جو سفید جھلی ہوتی ہے اتنا بھی دے تو میں اسے پال کے اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ قیامت میں جب اسے واپس کروں گا تو کوہ احد بن چکا ہوگا. اب اس کے بعد حدیث تو آپ نے سن لی, مطلب بھی سمجھ لیا, لیکن مجھے پتا ہے بڑے زبردست مجتہد ہیں ہمارے بھائی. کل سے نہ شروع ہو جائے کہ خالی کھجور کی گٹھلی کی جھلی دینا ہے محفل عباس میں. نہیں, وہ خلوص سے دل نہیں ہوگا. اپنی اپنی اوقات دیکھنا پڑے گی. کس کی جھلی کتنی موٹی ہے, جس کی چربی جتنی زیادہ ہے اس کی جھلی بھی اتنی, اپنی اپنی حیثیت سے. وہ اللہ نے جو حدیث میں اللہ نے اعلان کروایا ہے کہ جو روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے, یہ اس کے لیے جہاں پانی بھی ایک مصیبت تھا. عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں پانی ایک گلاس دینا ایک مشکل کام تھا. اب یہاں تھوڑی کہ ٹیپ کھولا پانی پلا دیا, یہ نہیں ہے. حضور کی خدمت میں بوڑھے اور کمزور اور غریب لوگ آئے تھے کہ حج کا اتنا بڑا فائدہ, اتنا اجر و ثواب ہے, اور ہم اس ثواب سے محروم رہ گئے. حضور نے ان کو جواب دے دیا کہ تمہارا حج ہے نماز جمعہ نہیں, بلکہ یہ بھی نہیں, فرما دیا کہ ذکر بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تم بزرگوں کا, بوڑھوں کا جو حج کرنے نہیں جا سکتے, غریب ہو, تندرست ہو, کمزور ہو, یہ تمہارا حج ہے. معلوم ہوا کل سے صاحبان حیثیت نے بھی کہا کہ اب کا ضرورت ہی کیا رہے گی, یہی سبحان اللہ ہم بھی کریں گے. تو حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسے دیتا ہے. تمہارا حج وہی ہے کہ تم اپنی حیثیت سے حج کرنے جاؤ, یہ مجبور ہے تو اللہ اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتا ہے, ڈیوٹی گھٹا دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کوئی صاحب یہاں ملینر ہے وہ بھی کہیں 5 پاؤنڈ دیں گے. یہ 5 پاؤنڈ اس بچے کے لیے رکھے گئے ہیں جس کو جیب خرچ ملے گا, جو چاکلیٹ نہیں خریدے گا 5 پاؤنڈ میں فل عباس ملے گا. یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو 500 دے سکتے ہیں, اور 500 ان کے لیے نہیں جو 5000 دے سکتے ہیں, اور 5000 ان کے لیے نہیں جو 5 لاکھ دے سکتے ہیں. اور میں پھر کہوں گا اللہ کہتا ہے بدلے میں اسی دنیا میں دوں گا, اس سے زیادہ دوں گا. آخرت کو بھول بھی جائیے آپ تو کم سے کم دنیا کا بزنس بھی تو بڑا بزنس ہے. لاکھوں دیجیے تاکہ کروڑوں آپ کے پاس واپس آ جائیں. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اور جب محفل عباس کی بات آئی تھی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ جب آپ کا تو ماشاءاللہ بجٹ جو ہے یہ بوروں والا ہے, تو شکر ہمارے ہاں بوروں میں ہوتی ہے تو کبھی بھی اس میں چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے, اس میں تھوڑی شکر گرتی ہے. ہم نے کہا اپنے بجٹ میں جو بورے بھر کے لائیے گا اس میں سے جیسے شکر چھن کی گرتی اتنا تنظیم المکاتب کے لیے بھی دے دیجیے گا. اس لیے 1,45,00,000 روپیوں کا بجٹ ہمارا بھی ہے. ہمارا کروڑوں کا بجٹ ہے لیکن روپیوں میں ہے, ڈالروں میں نہیں. ڈالروں میں آگے لاکھوں بھی نہیں رہ جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں نے آپ کا وقت لیا اور بات بھی نامکمل چھوڑی, اور سمجھدار میگزین نکالنے والے کرتے بھی یہی ہیں کہ لکھ دیتے ہیں باقی آئندہ. تو کل انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. آج یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. مہربانی مخلوق کے ساتھ, یہ ہے معصومین کی زندگی کا دوسرا پیغام. زندگی کے ہر مرحلے میں یاد خدا, عبادت خدا, اطاعت مولا, یہ ہے معصومین کی زندگی کا پہلا پہلو. اگر آپ کربلا میں سیکھنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. آج جس شیر کی یاد منانے ہم بیٹھے ہیں, اس شیر کا وجود اس دنیا میں کن تمناؤں کے ساتھ ہوا ہے. جب شہادت حسینی کی خبر ملی تھی اور اللہ کے رسول نے سب کو بتا دیا تھا کہ حسین کربلا میں مارا جائے گا, اور حسن و حسین فرزند رسول کہلاتے تھے, تو مولا علی نے دل میں تمنا پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کی راہ میں دین کی بقا کے لیے جب فرزند رسول شہید ہوگا تو ایک علی کا بیٹا بھی ہونا چاہیے, علی کا بیٹا بھی ہونا چاہیے. اور یہی تمنا تھی جو عقیل تک لے گئی. بھیا کوئی ایسا کنبہ بتاؤ, ایسا خاندان بتاؤ جہاں بہادری میراث میں چلتی ہو.
عقیل نے جگہ بتا دی تھی اور ام البنین علی کے گھر میں آ گئی. ام البنین کو بھی معلوم ہے میں اس گھر میں کیوں آئی ہوں، علی جو لائے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ کیوں لائے ہیں. ان تمناؤں کے نتیجے کا نام ہے عباس. جس کے دل، جو علی کے دل کی تمنا ہے، کس لیے کہ ہمیں کربلا میں علی بن کے لڑنا ہے. یہ عباس کون تھے؟ جنگ صفین میں ان کی عمر کتنی تھی؟ 34 سال تو کل عمر ہے کربلا کے میدان میں. جنگ صفین میں یہ جو 11 سال کے عباس ہیں، ان کو نقاب پہنا کے علی نے ہاتھ میں تلوار دے کے جو لشکر میں چھوڑ دیا تھا تو جدھر سے گزر رہے تھے لشکر کے سر اڑ رہے تھے اور آواز آ رہی تھی علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. سوچئے 11 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں جس کا قد ایسا، جس کا روب ایسا، جس کا وار ایسا، جس کی شمشیر زنی ایسی، وہ جب جوانی کی انگڑائیاں لے تو اس کا عالم کیا ہوگا. عاشور کی شب، عاشور کی شب، عاشور کی شب، جب ساری رات عبادت خدا کے لیے مہلت دی گئی تھی تو پہرا دیتے دیتے کہیں جناب زہیر اور جناب ابو الفضل کی ملاقات ہو گئی. خیموں کے کنارے یہ لوگ پہرا دے رہے ہیں، ادھر سے چلتے ہوئے زہیر آئے، ادھر سے چلتے ہوئے عباس آئے، باتیں ہونے لگیں. جناب زہیر نے کہا آقا آپ کو ایک بات یاد دلائیں، آپ کو یاد ہے؟ کیا؟ تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کے بابا کے دل میں آپ کی تمنا کیوں پیدا ہوئی تھی؟ تاریخ کہتی ہے کہ علی کے شیر نے جب زہیر سے جملہ سنا، گھوڑے پہ سوار تھے، رکابوں میں پیر تھے، ایک مرتبہ انگڑائی لی، ایسی انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹ گئیں اور آواز دیا تو شجونی یا زہیر، زہیر کیا تم مجھے جوش دلا رہے ہو؟ ذرا موقع تو ملنے دو. مگر جس کو ماں نے پالا تھا اسی تمنا کے ساتھ، جس کو باپ نے پالا تھا اسی تمنا کے ساتھ، جو منتظر تھا موقع کا، وہ عباس جس کے لیے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے میدان کربلا میں لشکر کے درمیان ڈوب جانا آسان تھا، مگر اس عباس کی زندگی میں مظلومیت لکھی تھی. بڑے بھائی کے لاشے پر تیر برسے، قبضے شمشیر پہ ہاتھ جائے اور پشت سے بھیا ہاتھ رکھ کے کہے عباس رک جاؤ. کہاں کہاں رکنا پڑا عباس کو. ہائے تیری مظلومی میرے شیر، ہائے میرے شیر تیری مظلومی. لڑکے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لوگ عباس شہید ہوتے تو اتنا دل کو چوٹ نہ لگتی، مگر ہائے میرا شیر یہ تمنا لے کے دنیا سے چلا گیا. 2 محرم کو خیمے لگے، پھر سے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا تھا، مگر اب بہن کی آواز لگی بھیا ٹھہر جاؤ. جسے پالا تھا اسی تمنا کے ساتھ، جس کی ماں نے ہمیں سب بتایا تھا تو بس ایک بات بتائی تھی، یہ حسین تیرا بھائی نہیں ہے آقا ہے، تو اس کا غلام ہے. کبھی بھائی کہہ کے پکارا نہیں تھا، آقا کہہ کے پکارا تھا. 21 رمضان کی صبح کل میں نے 2 جملے کہے تھے. کوفے کے چھوٹا سے گھر، اس میں ایک تنگ حجرہ، اس میں وقت کا امام بستر بیماری پہ سر پہ شمشیر کا وار اپنا پورا اثر کر چکا ہے. علی کا حال یہ ہے کہ کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی ہاتھ پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں. ایک مرتبہ 21 رمضان کی صبح نزدیک آ رہی ہے، آواز دی حسن میرے نزدیک آ جاؤ. امام حسن کا ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا، وہ علی جس نے در خیبر کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا تھا. زہر کا اثر اتنا ہے کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں. امام حسن کا ہاتھ پکڑا، کنبے کے ایک ایک فرد کو بلایا اور ہاتھ دیتے گئے. پورا کنبہ تمہارے حوالے، پورا گھر تمہارے حوالے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. اسی حجرے میں چراغ کی مدھم روشنی میں ایک گوشے میں ایک کمسن بچہ کھڑا ہے، 13-14 سال کی عمر ہے. میرے بابا اب میرا نام لیں گے، اب میرا نام لیں گے، اب میرا نام لیں گے. یہاں تک کہ علی چپ ہو گئے، آنکھیں بند کر لی. عباس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. اماں کے پاس آئے،
اماں کے قدموں میں سمٹ دیا. اماں نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی. میرا بابا پورے کنبے کو بھیا حسن کے حوالے کر کے جا رہا ہے اور مجھے یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا. ام البنین آگے بڑھی, باہتی آگے مولا علی کے بیٹھی, قدموں پر سے چادر ہٹائی, تلووں سے آنکھیں ملنا شروع کی. مولا علی نے آنکھیں کھولی. کیا کہہ رہی ہو کنیز خدا؟ کہا ارے غلام سے کیا خطا ہو گئی؟ رو ذرا رو, اس پر رو جس کی دل کے براز نہ نکل سکی, اس پر رو جس کی ماں یہ ماتم کرتی تھی کہ میں نے سنا ہے میرے لال عباس کے سر پہ گل پڑا. ارے یہ تو بتاؤ کہ کیا میرے لال کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی؟ جس کی ماں کو یقین تھا کہ میرے شیر کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کس کی مجال تھی کہ میرے شیر کے نزدیک آتا. اور پھر کہتی تھی میں نے سنا ہے کہ میرا شیر دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو زمین پہ آیا. ارے جب ہاتھ کٹ جائے تو زمین پہ آدمی کیسے گرتا ہے؟ مجھے بتاؤ, میرا شیر کیا منہ کے بل زمین پہ گرا؟ ماتم کرو اس عباس کا جس کی ماں نے اس کا ماتم نہیں کیا. جنت البقیع میں ایک بیٹا نہیں, ام البنین نے 4 بیٹے کربلا میں دیے تھے. 4 ننھی قبریں بناتی تھی مٹی کی, رونا شروع کرتی تھی اور اس کے بعد مٹا دیتی تھی نشان. نہیں تم پر نہ رہوں گی, تم پر رونے والی ماں میں موجود. ارے میں اس حسین میں رہوں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے. رو اس عباس سے رو کہ جو اپنے دل کی تمنا پوری نہ کر سکا, جو ارمان نہ نکال سکا. ام البنین نے مولا علی کے قدموں سے تلووں سے آنکھیں رگڑی. کہا کیا بات, کہا اس غلام سے کیا خطا ہو گئی, لاواری چھوڑ کے جا رہے. کہا یہ بات نہیں, آواز کی حسین حسین نزدیک آؤ. دست حسین ہاتھوں میں لیا, نوجوانی کی طرف بڑھتا ہوا عباس کا ہاتھ پکڑا. یہ ہاتھ تیرے حوالے میرے حسین. ہائے دہائیاں بیتی, 10 محرم کی دوپہر آئی, فرات کے کنارے سے آواز آئی آقا آخری سلام. عباس کے سلانے پہنچنے سے پہلے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے. جوان عباس کے ہاتھ, بوڑھے بھائی حسین نے ہاتھوں میں لیے. کوفے کا منظر یاد آیا ہوگا. بابا بابا, ارے جو ہاتھ تم ہاتھوں میں دے کے گئے تھے میں ہاتھوں کی حفاظت نہ کر سکا. اجرکم اللہ. عباس حسین کے ساتھ ہیں, کربلا پہنچے. 7 محرم آئی, 8 محرم آئی, 9 محرم کو حملہ ہوا. حسین نے بھیجا 1 رات کی مہلت لے لو. صبح ہوئی, جنگ شروع ہوئی. بس میں زیادہ نہ پڑھ سکوں گا, آپ ابھی تھوڑا اور رو لیں, میں بھی تھوڑا اور رو لوں. صبح عاشور, شب عاشور گزرنے کے بعد آئی ہے. ساری رات عباس کے کانوں میں ننھے بچوں کی التش کی آوازیں نہیں آتی ہیں. یہ آگ کے تیر ہیں جو شیر کے کلیجے پہ لگ رہے ہیں. عباس کو ہوتے ہوئے سکینہ پیاسی, عباس کے ہوتے ہوئے محمد باقر پیاسے. صبح ہوئی, جنگ شروع ہو گئی, حملہ ہوا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا اذن جہاد چاہیے. سر سے پیر تک نظر ڈالی. میرے بھیا تم تو لشکر کے سردار ہو, تمہیں کیسے جانے دیں؟ جب اجازت لیتے ہیں, جب کوئی لاش آتی ہے عباس اجازت مانگتے ہیں. جب اجازت مانگتے حسین یہی جملہ کہہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ عباس کو اپنی بہن کے آگے شرمندہ ہونا پڑا. اور محمد کی لاشیں اٹھا کے عباس جب خیموں تک لائے اپنے بھیا کے ساتھ تو زینب کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. کہتے تو کیا کہتے, مسلم کے بچوں کی لاشیں اٹھا لائے, کلیجے پہ پتھر رکھا. اور محمد کے جنازے لے آئے, کلیجے پہ پتھر
اثر رکھا. جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ لیے تو اب عباس کے دل میں بالکل طاقت نہ رہی, صاحب نہ رہی. آ گئے آقا, بس اب اجازت دے دیجیے, آقا برداشت نہیں ہوتا ہے. ارے عباس جس کی تو علی کی تمنا ہے, جس کے دونوں ہاتھ بے چین ہیں, کیسے میں سکین کا منظر کربلا میں دکھا دوں؟ ارے ان ظالموں نے میرے آقا کو ستایا ہے, میرے لال علی قاسم کو پامال کیا ہے, میرے شاگردوں نے محمد کو مارا ہے. دیکھے تو علی نہیں ہے تو عباس تو ہے. مگر ایک مرتبہ پھر حسین نے جملہ کہہ دیا, بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. مگر اب عباس کے پاس ایک جواب تھا کہ آقا ذرا یہ تو بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا سردار یہ عباس ہے؟ عجیب مظلومیت بھرا جملہ ہے. آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا سردار یہ عباس ہے؟ حسین اب بھی تردد میں تھے کہ ایک مرتبہ خیموں سے ننھے بچوں کی الاتش کی آواز آئی, پیاس کا بھائی اگر جانا ہے تو ان بچوں کے پانی کا انتظام کرو. عباس کی دلی مراد بر آئی, جنگ کی اجازت نہیں ہے, پانی لانے کی اجازت ہے. ایک چھوٹا سے نیزہ لیا, خیمے میں داخل ہوئے, علم لیا کہ سکینہ مشکیزہ لاؤ. مشکیزے کو علم میں باندھا. بس یہ منظر دیکھنا تھا. ننھے بچوں کو عباس کی بھتیجی سکینہ نے جمع کر لیا. اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہ روئے. اب میں کسی سے لطف کی سزا نہ سنوں. میرا شیر جیسا چچا جا رہا ہے پانی لانے کے لیے, ننھے بچے جمع ہو گئے. عباس مشکیزہ باندھ کے علم پکڑ کے چلے. سب بچوں نے ساتھ کہا اللہ نگہبان. علم لے کے عباس آگے بڑھے. ایک مرتبہ آواز آئی, بھیا ذرا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. بھیا مڑ گئے. بہن کیا کہنا ہے؟ کہا بھیا ارے میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرے سر سے رضا کھلے گی, میرے بازوؤں میں رسن بنے گی. مگر بھیا میں سوچی تھی جس کا شیر جیسا بھائی عباس ہو اس کی بہن کے کوئی رضا باندھے, اس کے بہن سے کوئی رضا چھینے, بازوؤں میں کوئی رسی باندھے. مگر اب مجھے یقین ہو چلا کہ وہ وقت نزدیک ہے جب زینب کے بازوؤں میں رسن بنے گی. بھیا اللہ کے حوالے کیا. عباس علم لے کے چلے, دریا تک پہنچے, مشکیزے میں پانی بھرا, علم کو سنبھالا, خیموں کی طرف پلٹے. میں 2-3 لمحے اور لوں گا. لشکر سمٹا, حملہ ہوا. مشکیزہ بھی سنبھالے ہیں, علم بھی سنبھالے ہیں, ہاتھ میں چھوٹا سے نیزہ یا تلوار ہے, لڑنا بھی ہے, راستہ بنانا بھی ہے, پانی پہنچانا بھی ہے. کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا. علم ہاتھ میں تھا, جلدی سے دوسرے ہاتھوں سے پکڑا. علم کو جھٹکا لگا. ادھر سکینہ بچوں کے لیے کھڑی تھی, علم کو جھٹکا لگا. آواز دی, یا اللہ میرے چچا کی خیر. رو سینہ پیٹ کرو, اس کا ماتم کرو. ارے جس کی لاش بھی خیمے تک نہ سکی کہ بہن لپٹ کے ماتم کر لیتی. رو ہے کہ جس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے کہ زمین پہ گرا تو ہاتھوں کا سہارا بھی نہ لے سکا. گھوڑے کو تیزی سے خیموں کی طرف بڑھایا. ظالم نے چھپ کے دوسرا وار کیا. علم چھوٹا, ہاتھ کٹا, مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑ لیا. سکینہ بے چین, مالک میرا چچا. عباس ہاتھ نہیں, خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ تیر آیا, مشکیزے کو توڑا. قلب عباس نے پیوست ہوا, پانی بہا. عباس نے گھوڑے کے فرات کی طرف موڑ دیا. ایسے خیمے میں نہ جائے گا. عباس سر پہ گرز پڑا, زمین پہ آ گئے. حسین کو پکارا, کمر پکڑے ہوئے بھائی چلا. ارے میرے بھیا تمہاری موت نے کمر توڑ دی,
सराहने पहुंचे, आंखों का खून पोंछा, कहा मुझे लेके खैमे में न जाइएगा, भतीजी से शर्मिंदा हूँ। लाशा छोड़ा, अलम उठाया, लेके खैमों तक आए, सकीना दौड़ती हुई आई, अलम आया है, अलमदार न आया। नन्हे नन्हे बच्चों ने हल्के में ले लिया। अबुल फजल अब्बास, सकीना मातम कर रही है, चचा वापस आ जाओ, मुझे पानी न चाहिए। मगर बीबियां बच्चे अलम से लिपटे हैं। अरे शेर मारा गया, सहारा टूट गया, खाली अलम वापस आया है। ज़ैनब लिपटी है, उम्मे कुलसूम लिपटी है, सकीना लिपटी है। चचा हम पानी न मांगेंगे। हुसैन एक एक को समझा रहे हैं, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, अब अब्बास वापस न आएंगे। वाह अलिया, वाह मोहम्मदा, वाह मुस्तफा, वाह अब्बासा। अरे सकाए हरम मारा गया, लख्त जिगरे उम्मुल बनीन शहीद हुआ। अब्बास कत्ल हो गए।